اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما نہیں کانا ہے للنبی نبی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین اور ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، ما کان للنبی والذین آمنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی شان یہ نہیں ہے، ان یستغفروا، ان یہ کہ یستغفروا وہ مغفرت طلب کریں، دعائے مغفرت کریں، للمشرکین مشرکوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ولو کانو ولو اگرچہ کانو وہ ہوں، الی قربا قرابت دار، ولو کانو الی قربا اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، من بعدی بعد اس کے کہ ما جو کچھ تبینہ واضح ہو چکا، لہم لا لیے ہم ان کے، من بعد ما تبینہ لہم اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا، انہم انا بے شک ہم وہ، اصحاب الجحیم اہل جہنم ہیں، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تعلیم دی ہے کہ جو بھی مشرکین ہوں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے نبی کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں نبی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معلم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ فرماتا رہتا ہے، اور اپنے نبی کے توسط سے جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، ساتھ ان کی بھی تربیت مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو مشرکین ہیں، جو فوت شدگان مشرکین ہیں، ان کو اہل ایمان سے جدا کر دیا، کیونکہ وہ دنیا سے اللہ کی نافرمانی پر، شرک پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا یہ منع ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک تو حضرت ابو طالب کے ضمن میں واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، تو ان کے سر پر اس وقت ابو جہل اور بڑے بڑے سردار موجود تھے، عتبہ، شیبہ، تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب تم مرتے وقت اپنی ملت نہ چھوڑنا، تو حضرت ابو طالب اس پر خاموش رہے اور انہوں نے بآواز بلند کلمہ نہیں پڑھا۔ اب اس پر بعض مفسرین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتاری۔ ایک تو بعض مفسرین نے یہ شرح لکھی ہے، یہ اس کا پس منظر لکھا ہے، مگر ہمیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں
بعض अहादीस मुबारक से पता चलता है, जिनको इमाम बहकी ने भी रिवायत किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने ज़िक्र किया कि जिस वक़्त वो बड़े बड़े सरदारान कुरैश उनके पास से उठकर चले गए, तो उन्होंने हज़रत अबू तालिब को ज़ुबान में कुछ कहते हुए सुना। तो उन्होंने अपने कान उनके नज़दीक किए, तो उन्होंने फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जिस चीज़ का आप दावत देते हैं, आप कलिमा हक की तरफ बुलाते हैं, जिस चीज़ की तरफ, तो मैंने वही कलिमा अबू तालिब को कहते हुए सुना है। तो ये बाज़ रिवायात से हमें पता चलता है कि हज़रत अबू तालिब ने ऊंची बात से नहीं उनके सामने कलिमा पढ़ा, लेकिन वो दिल में ईमान रखते थे, दिल में यकीन रखते थे। अब इसकी बहुत सी वजूह हैं कि उन्होंने क्यों कलिमा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफ़ज़त करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम देते थे। इसलिए उन्होंने दुश्मनान इस्लाम के शर से बचाने के लिए अपने इस्लाम का अलानिया इस्लाम का इजहार नहीं किया, हज़रत अबू तालिब ने। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके पस मंज़र में कौन कौन सी रिवायात ज़िक्र होती हैं और उनके बारे में अहले सुन्नत व जमात का क्या अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है। हज़रत अबू तालिब के बारे में 3 तरह के अकीदे हैं अहले सुन्नत में। पहला तो ये है कि वो कुफर की हालत में गए दुनिया से, और बाज़ आइमा का मौक़िफ़ है कि वो इस्लाम की हालत में गए। ये हमारा ये मौक़िफ़ है कि वो ईमान की हालत में गए। हुज़ूर शाहुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादिर मद्दाज़िल्लाहु अलैहि, आपका भी यही मौक़िफ़ है कि वो हालत ईमान में दुनिया से रुख़्सत हुए, मगर उन्होंने अलानिया इजहार नहीं फरमाया था। हाँ, वो दिल में हजूर पर ईमान रखते थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाने के लिए हर तरह की वो मेहनत जिद्दोजहद करते थे। और तीसरा आइमा का मौक़िफ़ ये है कि उनके बारे में खामोशी इख्तियार की जाए, ना उनके कुफर का अकीदा बयान किया जाए, ना ईमान का, खामोशी इख्तियार की जाए। तो ये है अकीदा हज़रत अबू तालिब के बारे में। फिर बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत मुबारक के पस मंज़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के बारे में भी ज़िक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से उनके लिए इस्तिग़फ़ार की इजाज़त चाही, तो मुझे इजाज़त ना दी गई, और उस वक़्त मुझ पर यह आयत नाजिल हुई, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनु अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन। अब इस पर भी मुफस्सिरीन आइमा हदीस ने लिखा कि ये हदीस ज़ईफ़ है, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के अदम ईमान का मौक़िफ़ है और बयान हुआ है। ये हदीस ज़ईफ़ है, ये काबिल हुज्जत नहीं है, क्योंकि इसको इमाम ज़ाहबी ने मुख्तसरुल मुस्तदरिक में इस हदीस को ज़ईफ़ कहा, और उन्होंने कहा है कि अय्यूब बिन हानी को याहया बिन माइन ने ज़ईफ़ बताया है। और इसके अलावा भी जो बाज़ अहादीस इस बारे में रवायत हुई हैं वो भी सब ज़ईफ़ हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा और आपके वालिद माजिद, इनके बारे में भी अहले सुन्नत की अक्सरियत का इत्तिफाक है, इजमा है कि वो मुअमिनीन थे, वो हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हुए, क्योंकि उस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी, आपकी तो विलादत हुई उस वक़्त। तो आपके जो वालिदैन माजिदैन हैं वो मिल्लत इब्राहीमी पर थे, मिल्लत इब्राहीमी पर थे, और उसी पर वो दुनिया से रुखसत हुए।
پھر اس پر بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فوت شدگان جو حالت شرک میں گئے تھے ان کے بارے میں استغفار کرنے کی رخصت چاہی کہ ہمیں ان کے بارے میں استغفار کرنے دیا جائے، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو ان تمام روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حالت شرک میں گئے اور کسی لحاظ سے بھی انہوں نے اسلام کی، پیغمبر اسلام کی مدد و نصرت نہیں کی، بلکہ ساری زندگی وہ مخالفت اسلام پر رہے اور شرک کرتے رہے، تو اس حالت میں جو لوگ رخصت ہوئے، یہ آیت مبارکہ ان کے لیے استغفار کرنے کی مذمت میں نازل ہوئی ہے کہ ان کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اس میں ایک اصول اور ضابطہ ذکر ہو رہا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر دیا اور اہل ایمان کا بھی ذکر کر دیا۔ تو فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی یہ شان نہیں، ان کا یہ مقام نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ دعائے مغفرت انہی کے لیے کی جائے گی۔ دعائے مغفرت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ تو اس کا حقدار وہی بندہ ہوتا ہے جو دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہوا ہو، اور جو دنیا میں کفر پر ہو اور اسی حالت میں مرا ہو، اس کے لیے استغفار نہیں کی جائے گی، اس کے لیے استغفار نہیں کی جائے گی، اس کے لیے مغفرت طلب نہیں کی جائے گی۔ جو بھی کافر اور مشرک دنیا سے حالت کفر اور حالت شرک میں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قرابت داری ہوں، یعنی چاہے کسی کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، تب بھی وہ استغفار کا استحقاق نہیں رکھے گا۔ کسی کا والد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، فرمائے اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا، یعنی ان کی صورتحال واضح ہو چکی کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اور یہ کسی بھی صورت اپنے کفر کو، شرک کو نہیں چھوڑنے والے، تو فرمایا صورتحال ان کی واضح ہو چکی ہو تو پھر ان کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا۔ انہم اصحاب الجحیم، کیونکہ وہ اہل جہنم ہے، وہ دوزخ کا ایندھن ہے اور دوزخی ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 114، اس میں ارشاد فرمایا وما اور نہیں کانا تھا استغفار، دعائے مغفرت ابراہیم علیہ السلام کی، لِأَبِيهِ، اپنے باپ کے لیے، اپنے باپ سے مراد یعنی اپنے چچا آزر کے لیے۔ حضرت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا کے لیے دعائے مغفرت کرنا نہیں تھا، الا مگر عن موعدۃ، صرف اس وعدہ کی غرض سے، عن موعدۃ صرف وعدہ کی غرض سے، وعدہ کیا اس کا، ایاہ اس سے، وعدہا ایاہ جو وہ اس سے کر چکے تھے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے جو استغفار کی، تو رب نے فرمایا یہ صرف ایک وعدہ کی حد تک تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ فلما، پھر جب، تبین ظاہر ہو گیا، لہو لا لیے ہم
ہو ان پر، پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا انہو کہ وہ عدو دشمن ہے للہ اللہ کا، تبرأ تو وہ بیزار ہو گئے منہ اس سے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اس سے لا تعلق ہو گئے اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہ کی۔ انا بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہن بڑے درد مند تھے، لأواہن بڑے درد مند گریہ ازاری کرنے والے، حلیم نہایت بردبار، ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے درد مند نہایت بردبار تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا آزر کے لیے استغفار کا ساتھ ذکر کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، قرآن میں آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا، سأستغفر لک ربی، کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے۔ مولانا شیر خدا بیان کرتے ہیں، تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعا کرتا ہے، کیوں مشرکوں کے لیے دعا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ تو وہ تو مشرک تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا، تو اس وقت اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار کرنا ہے وہ صرف اس غرض سے تھا کہ وہ اپنے چچا کے لیے، یہ بات یاد رکھیں، اب کا جو لفظ ہے ابن، یہ عربی زبان میں چچا پر بھی بولا جاتا ہے، باپ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہیں انبیاء کرام، اس میں کبھی بھی کوئی مشرک نہیں آیا، سارے اہل ایمان آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ان کا نام تھا تارح، تا الف را ہا، تارح، وہ موحد مومن تھے۔ یہ جو ابی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطاب کیا، اس سے مراد ہے ابن سے مراد چچا، کیونکہ عربی زبان میں ابن کا لفظ باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے ان کے چچا آزر، وہ مشرک تھا، وہ نمرود کے ساتھ مل گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا تھا۔ لیکن جس طرح قرآن نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت تواضع کرنے والے تھے، گریہ ازاری کرنے والے تھے، نرم دل تھے، اس لیے وہ امید رکھتے تھے کہ یہ میرا چچا ایک دن مسلمان ہو جائے گا، اس لیے وہ ان کے لیے استغفار کرتے تھے، اس کے لیے استغفار کرتے تھے۔ لیکن جب واضح ہو گیا کہ یہ کبھی نہیں اسلام لائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، جو اس آیت میں ذکر ہوا تبرأ من، کہ وہ پھر اس سے بیزار ہو گئے، وہ پھر اس سے، اور یہ جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ صرف ایک وعدہ کی حد تک تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ تو اس سے مراد وہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے معافی طلب کروں گا کہ تمہیں ہدایت مل جائے، تم راہ حق پالو، تمہیں ایمان نصیب ہو جائے۔ لیکن جب وہ اکڑا رہا تو پھر آپ اس سے بیزار ہو گئے اور آپ نے استغفار ترک کر دیا۔
استغفار کرنے میں اس سے ترک کر دیا۔ اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے دردمند نہایت بردبار تھے۔ وہ صرف ایک نرم دلی کے لحاظ سے چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، لیکن جب وہ اکڑا رہا، مغرور رہا، اسلام سے باغرا، تو پھر آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 115۔ اس میں ارشاد فرمایا وما، اور نہیں ہے، وما اور نہیں کانا ہے، اللہ اللہ کی شان، وما کان اللہ اور اللہ کی شان نہیں، لیضل کہ وہ گمراہ کر دے، قومم کسی قوم کو، بعد اس کے بعد، اذ جب، ہداہم ہدا اس نے ہدایت سے نواز دیا ہم انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یبینا وہ ظاہر فرما دے، لہم ان کے لیے، ما وہ چیزیں، یتقون جن سے وہ پرہیز کریں۔ فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی بھی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہ اللہ کی شان نہیں۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ان اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ، بکل ہر شیء چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ایک اور قاعدہ بھی ساتھ ذکر کر دیا، یہ بھی بڑا اہم اصول ہے، بڑا اہم قاعدہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب جس طرح ہم پچھلی آیتوں میں پڑھے ہیں، یہ اس سے پہلے جو آیت ہے، آیت نمبر 113 میں، 114 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی منع فرما دیا، اہل ایمان کو بھی منع فرما دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کر دیا کہ جو مشرک شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، ان کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ اب جس وقت یہ آیات نازل ہو گئی تو جن اہل ایمان نے اپنے آباء و اجداد کے لیے جو پہلے شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، اس پر انہیں تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ ممانت اتر آئی تھی، تو اس پر انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو، جو ہم نے ان کے لیے استغفار کیا، دعائیں مغفرت کیا ہے، کہیں اللہ تعالی ہم سے پوچھ گچھ نہ کر لے اور ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ کیونکہ وہ سچے دل والے تھے، اس لیے انہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھول چوک، کوئی غلطی کوتاہی ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اتنے ڈر رکھنے والے تھے صحابہ کرام۔ تو اس پر انہیں اندیشہ لاحق ہوا ہماری گرفت نہ ہو، تو اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ اس وقت کسی بھی عمل پر مواخذہ ہوتا ہے جب کسی عمل کی ممانت نازل ہو چکی ہو، جب کسی عمل کی ممانت اتر جائے، منع کر دیا جائے، منع کرنے کے باوجود پھر بندہ اس عمل کی طرف جائے تو پھر اس کی گرفت ہوتی ہے۔ ممانت اترنے سے پہلے گرفت نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ دیکھیں نا کہ سود کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان سود بھی کھاتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح تھا۔ اسی طرح شراب کی حرمت سے پہلے شراب بھی پیتے تھے، کیونکہ اس وقت ممانت نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب ممانت اتر گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب یہ چیزیں منع ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی بندہ کرے، پھر اس کی گرفت ہوگی، پھر پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی واضح کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی بھی قوم کو گمراہ کر دے جبکہ انہیں ہدایت سے نواز دیا گیا ہو، یعنی انہیں
ان پر گمراہی کا حکم کرے اور انہیں گمراہوں میں داخل فرما دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کسی پر بھی اس طرح ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بھی اس طرح ہدایت سے محروم نہیں کرتا جب تک کسی چیز کو واضح نہ کر دے۔ اس لیے آگے ذکر آیا حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر وہ اپنے آباء و اجداد کے لیے استغفار کرتے رہے تھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل مواخذہ نہیں، وہ قابل گرفت نہیں، وہ جو عمل ہو چکا وہ گزر چکا۔ ہاں اب یہ آیت اترنے کے بعد، حکم اترنے کے بعد اب کسی کو اجازت نہیں کہ اب ان کے لیے استغفار کرے، اب یہ اجازت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں کرتا جب تک کہ اس کی ممانت کا بیان اللہ کی طرف سے نہ آ جائے، اس وقت تک گرفت نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی اصول ایک شریعت کا پتہ چلا کہ جس عمل کی شریعت میں ممانت نہ ہو وہ اصلاً جائز ہوتا ہے۔ جس شریعت کی ممانت نہ ہو، جس امر کی، جس فعل کی شریعت میں اصلاً ممانت نہ ہو وہ اصلاً جائز ہوتا ہے۔ ہاں جب اس کی ممانت اترے کسی کام کی، کسی قول کی، کسی فعل کی، پھر کوئی بندہ کرے تو پھر وہ ناجائز ہوتا ہے، پھر حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے ہر بندے کا عمل، کہ ہر بندہ کس نیت سے اور جو اللہ کی طرف سے آیات اتاری گئی ہیں کون سے فیز میں وہ بندہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے علم میں، ہر بندے کا عمل اللہ کے علم میں ہے، تو جو جس نیت سے کرتا ہے وہ اسی نیت سے بھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔